حدیث کو فالو کرتے ہیں اور میں آپ کو صحیح حدیث دے رہا ہوں، تو پھر آپ کبھی بھی اس بندے کو فالو مت کیجئے گا جو حدیث کا منکر ہو اور یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں سفارش کروں گا۔ اب اس کے الٹ جس کا عقیدہ ہوگا وہ حدیث کے خلاف ہے، وہ حدیث کا استعمال کرتا ہے، حدیث کا پیروکار نہیں۔ حدیث نمبر 4112، یہ آپ لوگ اپنے بچے کو دم کرتے ہو نا، آپ لوگ گلے میں تعویذ ڈالتے ہو نا، تو آپ حدیث ذرا سن لینا، یہ سب لوگ زبانی یاد کر لیجئے، پلیز زبانی یاد کر لیجئے، اور یہ آپ کا فرض ہے، اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ آپ کے کندھے کے اوپر یہ فرض رہ جائے، یہ حدیث یاد کرنی۔ ابی داؤد شریف 4112، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، تعویذ دیتے تھے حضرت امام حسن کو اور امام حسین کو، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، ثم یقول، پھر فرمایا کرتے تھے، کان ابوکم یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کا تعویذ دیا کرتے تھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو۔ لو، یہ دم کرنا اور تعویذ دینا کتنا پرانا سلسلہ ہے کہ امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی دیا کرتے تھے۔ تو اب جو آدمی آپ کو کہے کہ تعویذ شرک ہے، جو آپ کو یہ کہے کہ دم کرنا حرام ہے، نجائز ہے، سمجھاؤ کہ وہ حدیث کا نام استعمال کر رہا ہے، حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہرگز۔ تو آپ لوگ تو کم از کم یاد کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعویذ اور جس منتر سے منع کیا ہے، جس دم سے منع کیا ہے، وہ دم اور منتر اور تعویذ ہیں کہ جو مشرک کیا کرتے تھے، اور مشرک جو کرتے تھے اس میں توحید کے الفاظ، اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے بندو، کہاں کی اینٹ کہاں جا کے لگا دیتے ہو یار، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اگلی حدیث سن لیجئے، یہ حدیث 3395 نمبر ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ابن عمر تو بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے لکھ کے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان من یحضرون، گلے میں لٹکا دیتے۔ تو یہ آپ سب لوگ یاد کر لیجئے، آپ کے بچے کو جب نظر لگے، آپ کا بچہ جب زیادہ رونے لگ جائے، آپ کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو جائے، تو یہ چیزیں پڑھ کر آپ نے دم کرنی ہے، اور خود جا کر سنن ابی داؤد کھولیے اور اس میں سے پڑھیے تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ تو یہی کام تو اولیاء کرتے تھے، دم کرتے تھے، تعویذ ڈالتے تھے۔ تو حضور کی سنت، ابو داؤد شریف کا ایک پورا باب ہے الرقیہ کا، اس میں دم، تعویذ سارا بیان کیا۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری حدیثیں بیان نہیں کی، انہوں نے صرف 4000 کی ہیں، 96,000 چھوڑ گئے ہیں۔ امام مسلم نے پوری حدیثیں بیان نہیں کی، انہوں نے 4000 بیان کی ہیں، وہ بھی 96,000 چھوڑ گئے ہیں۔ تو آپ جو چھوڑ گئے ہیں، باقی آنے والوں نے ان حدیثوں کو بھی اکٹھا کیا، اس کا مطلب 96,000 تو ہیں نا صحیح حدیثیں، ویسے تو ان لوگوں کو 5-5 لاکھ یاد تھی۔ اب آ جائیے ایک مسئلہ سن لیجیے، میں آپ کو جو انہوں نے بیان کرا ہے فقہ کے ابواب پر، اس میں سے ایک مسئلہ سن لیجیے۔ تعویذ ہے نا، تعویذ ہے، یہ انڈیا پاکستان میں عام ہے۔ اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید ہے، حالانکہ قرآن مجید کی آیت اس میں نہیں ہوتی۔ عام طور سے ہم نے کھول کے دیکھا ہے، قرآن کی آیت نہیں نکلی، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر قرآن کی بھی آیت ہے تو کیا قرآن کی آیت لٹکانے سے فائدہ ہے یا قرآن کی آیت پڑھنے سے فائدہ ہے؟ دعائیں لٹکانے سے فائدہ ہے یا دعائیں پڑھنے سے فائدہ ہے؟ بولیے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ قرآن لٹکانے سے فائدہ ہے، تو قرآن کو اللہ نے شفا کہا، تو اس کو اگر لٹکانے سے فائدہ ہے تو اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے نا، تو شہد کو لٹکا لیا جائے تو فائدہ ہوگا یا شہد کو کھائیں گے تو فائدہ ہوگا؟ زمزم پانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کہا، زمزم پانی کو لٹکائیں گے تو شفا ہوگا یا یہ کہ پیئیں گے تو شفا ہوگا؟ تو اسی طریقے سے قرآن پڑھیں گے تو شفا ہوگا، قرآن دعائیں پڑھیں گے تو شفا ہوگا، لٹکانے سے شفا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کے پاس جاتے تو جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز. Expose, the name of reality.